الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم من دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علماء نے لکھا ہے کہ حج ایک تکمیلی عمل ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ انبیاء علیہم السلام پہلے اپنی امتوں کے اندر ایک لمبی مدت تک محنت کر کے ان کے اندر صفات پیدا کرتے تھے، ان کے اندر اللہ کا تعلق مضبوط کرتے تھے۔ اس کے بعد بالکل آخر میں جب ان کے اندر اللہ کا تعلق مختلف پہلوؤں سے مضبوط ہو جاتا تھا، تب اپنی اپنی امتوں کو وہ بیت اللہ پر لے کر حاضر ہوتے تھے۔ کیونکہ وہاں کی حاضری دو پہلو رکھتی ہے۔ اگر انسان نے وہاں کے حق کے لحاظ سے ادب کرنے کی کوشش کی، وہاں گناہوں سے 100% بچنے کی کوشش بچتا رہا اور اس طرح وہاں وقت گزارا جس طرح وہاں گزارنا چاہیے، تب تو وہ اللہ کا ولی بن کر واپس لوٹتا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے وہاں اس نے بھی گناہ کیے اور وہ کرتا رہا، تو پھر بہت بڑی محرومی کا خطرہ ہے۔ وہاں کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا کے بارے میں تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ کسی بندے کے دل میں کسی غلط کام کا خیال آئے، ارادہ ہے، لیکن وہ اس کو کرے نہ، تو اس ارادے اور خیال پر اللہ کے ہاں سے پکڑ نہیں آتی۔ لیکن بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس سرزمین پر گناہ کے ارادے پر بھی سخت سزا ملے گی۔
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب علیم. اسی لیے انبیاء علیہ السلام پہلے اپنی امتوں کے اندر تقوی پیدا کرتے تھے اور اللہ سے تعلق پیدا کرتے تھے، تب لے جاتے تھے اس دربار میں. اللہ کے تعلق کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. اللہ کا تعلق مختلف رنگ لیے ہوئے ہیں. مختلف پہلوؤں سے انسان کے دل میں جو اللہ کا تعلق ظاہر ہوتا ہے وہ مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں، مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے. کبھی یہ اللہ کا تعلق یقین کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، کسی اور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. عزت، ذلت، زندگی، موت، نفع، نقصان، یہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ اللہ کا تعلق ہے جو یقین کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. یہی اللہ کا تعلق توکل کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. یہی اللہ کا تعلق تقوی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. جب تک اللہ کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا انسان گناہوں سے بچ نہیں سکتا. معلوم تو سب کو ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن معلوم ہو جانا یہ غلط کام سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہوتا. جو چیز اپنے آپ کو غلط کام سے روک لینے کی میرے اندر صلاحیت پیدا کرے گی، آپ میں سے ایک ایک کے اندر صلاحیت پیدا کرے گی، وہ اللہ کا وہ تعلق ہے جس کو تقوی کہتے ہیں. ہے یہ سب اللہ کا تعلق. اللہ کا تعلق کبھی شکر کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ ایک ایک نعمت کو اللہ سے ملتا ہوا محسوس کرتا ہے، یاد رکھتا ہے. شکر دل کا عمل ہے، زبان کا نہیں. کھاتے وقت، پیتے وقت، پہنتے وقت، لکھتے وقت، پڑھتے وقت، سوتے وقت، چلتے پھرتے وقت یاد رہنا کہ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اسے شکر کہتے ہیں. تو یہ شکر بھی اللہ سے تعلق کی ایک شکل ہے. صبر، مشکل حالات میں، غصے کے وقت میں، مرضی کے خلاف کچھ حالات آ گئے، اس پر انسان نہ تو مایوس ہو، نہ اپنے رب سے بدگمان ہو، نہ اپنی قسمت کو کوسنا شروع کرے، بلکہ ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرے، یہ سمجھ کر کرے کہ میرا رب جو مجھ پر یہ پریشانی بھیج رہا ہے نہ وہ بے رحم ہے، نہ وہ بے خبر ہے، نہ وہ بے بس ہے. اس لیے مجھے ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے. اسے صبر کہتے ہیں. تو صبر بھی اللہ سے تعلق کی ایک شکل ہے. ڈر، خوف، خشیت، اللہ کا ڈر، جہنم کا، اللہ کے عذاب کا، غصے کا خوف، اللہ کی پکڑ کا ڈر، یہ بھی اللہ سے تعلق کی ایک شکل ہے. تو اس لیے حج کے لیے جانے والا اللہ کا وہ خوش نصیب بندہ اور بندی وہ زیادہ سمجھدار ہے جو اس دربار میں حاضر ہونے سے پہلے اپنے دل میں اللہ کا تعلق، ان سب شکلوں والا تعلق پیدا کرے. یہ ہے حج کی سب سے بڑی تیاری، یہ ہے حج کی سب سے بڑی تربیت اور ٹریننگ کہ یہ تعلق پیدا ہو جائے.
جو اللہ کے بندے وہاں حاضر ہو چکے انہیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور حسرت کے ساتھ دیکھتے ہیں، انہیں کچھ خال خال اللہ کے ایسے بندے نظر آتے ہیں، ایسے حجاج جو تعداد کے لحاظ سے اب کم ہوتے جا رہے ہیں، ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے تعلق کو پہلے سیکھا ہے پھر آئے ہیں، ان کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہی حجاج میں شامل فرمائے۔ وہ وقت ضائع نہیں کرتے، جو بغیر کسی تیاری کے، تیاری اور طرح کی بہت کرتے ہیں، لیکن یہ جو تیاری ہے تعلق والی، صبر، شکر، توکل، رضا، تقوی، خشیت، اللہ کی محبت، کہ کوئی یاد ہی نہ آئے تو دعا کے لیے یاد آئے، باقی کوئی نہ یاد آئے۔ حج کا خاص مقصد ہے غیر اللہ سے بالکل بے تعلق ہو جانا، اللہ کے سوا ہر ایک کی یاد، ہر ایک کی محبت سب دل سے نکال دیں۔ اب دیکھ کر، ہم جیسے حاجیوں کو دیکھ کر اللہ والوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہاں طواف میں کر رہے ہیں اور موبائل سے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ صحیح کر رہے ہیں، موبائل سے باتیں کر رہے ہیں، مطاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فوٹو کھینچ رہے ہیں، اور بیوی سے اور بچوں سے اور لڑکوں سے اور داماد سے اور ایک ایک بزنس کا حال لے رہے ہیں اور ایک ایک بات پوچھ رہے ہیں۔ جو چیز مسئلے کے لحاظ سے حرام نہیں ہوتی اس سب چیز کو کرتا نہیں ہے سمجھدار آدمی۔ باہر چلتے ہوئے مٹی اٹھا کر آپ منہ پر مل لیں، یہ حرام تو نہیں ہے؟ بیٹھے ہیں حضرت محتم صاحب، پوچھئے مسئلہ، بالکل جائز ہے۔ تو کیا آپ کریں گے؟ مٹی اپنے اوپر ملیں گے؟ ہر جائز چیز نہیں کی جاتی، ادب ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے، سمجھداری ہوتی ہے۔ تو اصل تیاری حج کی اللہ کا تعلق اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اصل یہ تیاری۔ ورنہ جو تیاری کر کے جاتے ہیں ایسے بہت کم لوگ ہیں اس دور میں، یہ بھی میں بار بار افسوس کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ ان کو یہ دیکھ کر عجیب تعلق، تکلیف ہوتی ہے کہ حج کر لیا، 5 دن تو گزر گئے ہنگامے میں، آپ نے مکے سے احرام باندھا، آپ مینا گئے اور مینا میں آپ اگلے دن صبح اٹھے، وہاں سے عرفات بھاگے اور عرفات میں کچھ وقت گزارا، وہاں سے آپ پھر مزدلفہ آئے، رات آپ نے مزدلفہ میں گزاری، وہاں سے پھر آپ مینا آئے۔ اب مینا میں 1-2 دن گزر رہے ہیں، اس میں کنکریاں مارنا ہے، قربانی کا مسئلہ ہے، یہ تو 3-4-5 دن ہنگامے میں گزر گئے۔ باقی جو وقت مل رہا ہے 20 دن، 25 دن، کسی کو 40 دن، 30 دن۔ اب ایک تو وہ حاجی ہوتا ہے جو اللہ سے تعلق بنا کر گیا ہے، وہ کبھی تلاوت کرتا ہوا ملے گا، کبھی طواف کر رہا ہے، کبھی رو رہا ہے، کبھی دعائیں مانگ رہا ہے، کبھی درود شریف پڑھ رہا ہے، کبھی استغفار کر رہا ہے، کبھی کعبے کو محبت سے دیکھ رہا ہے، کبھی طواف پہ طواف کیے جا رہا ہے، نفلی طواف کر رہا ہے، بھاگ بھاگ کے، وہ 1 منٹ بھی اس کا ضائع نہیں جا رہا۔ لیکن بھائی جو ذکر کی مشق کیے بغیر گیا، جس کا دعا میں دل ہی نہیں لگتا، اللہ سے تعلق کی ایک شکل دعا بھی ہے، جس نے لمبی لمبی اکیلے کی دعائیں کبھی مانگی ہی نہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھو گے، اللہ کرے کہ ایک بھی حاجی ایسا دیکھنے کو آپ کو نہ ملے، لیکن آپ دیکھو گے 15 حاجی وہاں بیٹھے ہیں، 10 وہاں بیٹھے ہیں، 5 وہاں بیٹھے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ گپ لڑا رہے ہیں، وہ ون ڈے میچ کا اسکور پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے، کیا اسکور ہے، وہ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے، بمبئی میں کیا ہو رہا ہے، بیٹھے ہیں حرم میں۔ اب انا للہ و انا، زندگی کا ایسا موقع ہے جو اللہ شاید پھر نہ مل پائے، لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو دل ہی نہیں لگتا، انہوں نے پہلے مشق ہی نہیں کی،
لمبی دعا مانگنا ان کو آتا ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آتا کیا مانگے اللہ سے. محبت کے جذبات ان کے اندر ہیں ہی نہیں. کعبے سے محبت، بیت اللہ سے محبت، اللہ کی ذات سے محبت، وہ جذبات ہی نہیں بنے ہوئے. وہ خالی قانونی قسم کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور قانونی قسم کا انہوں نے طواف بھی کر لیا، سعی بھی کر لی، اور یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، دعا بس ختم. اب باقی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وقت کیسا ہے. ہم نے ایسے لاکھوں یا ہزاروں حاجیوں کو دیکھا ہے جو حج کے بعد ان کے اوپر گھر کی یاد سوار ہوتی، اور وہ اپنے معلم سے، اپنے ایجنٹ سے، اپنے اس سے مل کر کہنے لگتے ہیں کہ بھائی ہماری سیٹ 10 دن پہلے والی فلائٹ میں کرا دو، 15 دن پہلے والی فلائٹ میں کرا دو. یعنی بھاگے یہاں سے اس لیے کہ حج ہو گیا. اللہ اکبر. یہ بڑی خطرناک بات ہے دوست، اور یہ ہوتا ہے اکثر کے ساتھ ہوتا ہے. اور نہ ہو تو تعجب ہوگا، ہونے پر کوئی تعجب نہیں. اس لیے ہونے پر تعجب نہیں کہ محبت تو بیوی سے ہے، محبت تو بچوں سے ہے، محبت تو کاروبار سے ہے. اللہ سے محبت نہیں ہے. مانتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن محبت الگ چیز ہوتی ہے. محبت کا تعلق دل میں بنائے بغیر حج کے لیے جانا، بھائی یہ غلطی اللہ کرے کوئی نہ کرے. محبت کا تعلق بنائے. مدینہ منورہ پہنچ گئے، کل 8-9 دن کے لیے پہنچے ہیں. اب وہاں بھی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کریں. وہاں تو طواف بھی نہیں کرنا، وہاں سعی بھی نہیں کرنا، وہاں نہ صفا نہ مروہ، نہ وہاں بیت اللہ. کریں کیا؟ ایک آدھ بار کسی کے ساتھ جا کے وہاں بھیڑ میں سلام پڑھائے، باقی کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا کریں. پھر بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، لیٹ گئے، نیند آ گئی، مسجد نبوی میں لیٹ گئے، بغیر وضو نماز پڑھ لی. میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسے ہزاروں حاجی ہوتے ہیں جو وہاں سو جاتے ہیں، اٹھ کے وہی نماز پڑھ لیتے ہیں. یعنی اس قدر دکھ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہاں آنے کی یہ والی تیاری نہیں. انہوں نے سر کے درد کی گولی بھی رکھ لی، پیٹ کے درد کی گولی بھی رکھ لی، اور کھانے سے پہلے کی گولی بھی رکھ لی، کھانے کے بعد کی گولی بھی رکھ لی، اور شوگر کی دوا بھی رکھ لی، اور بلڈ پریشر کی دوا بھی رکھ لی، اور ڈاکٹر سے یہ بھی پوچھ لیا اور وہ بھی پوچھ لیا. اور ڈاکٹر نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو بہت گرمی میں حج پڑ رہا ہے، وہاں تم دہی بہت کھانا، لسی بہت پینا، سیب بہت کھانا، پنیر بہت کھانا. یہ سب یاد ہے. باقی ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہاں مسجد نبوی میں بیٹھ کے کریں کیا. زندگی کا ایسا موقع ہے کہ اللہ اکبر، یہ وہ جگہ ہے جہاں تم بیٹھے ہو، جہاں سے بلال گزرے، خبا، جہاں سے صحابہ گزرتے تھے، صدیق اکبر گزرتے تھے، عمر فاروق گزرتے تھے، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے. یہاں بیٹھو اور یاد کرو اس دور کو، خوب محبت سے یاد کرو سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کتاب لے کر بیٹھ کر پڑھو حضور کی سیرت، 2 آنسو بہاؤ، محبت میں ڈوب کر درود شریف پڑھو. 1000 درود شریف پڑھو، 2000. تمہیں کرنا کیا ہے وہاں؟ کوئی کام ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے بھیجا ہے. لیکن یہ کون کرے گا؟ یہ وہ کر پائے گا جس نے پہلے سے مشق کی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جدے کے ایئرپورٹ پر اترتے ہی میرا دل بدل جائے خود بخود. یہ نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا. یہاں سے گئے غفلت کے مزاج کے ساتھ، یہاں سے گئے بالکل خالی ویران دل کے ساتھ، نہ ادب، نہ شکر، نہ سلیقہ، نہ محبت، نہ عشق، کچھ نہیں. اور وہاں پہنچتے ہی ہم کو ہمارا دل عاشقوں جیسا دل بن جائے. یہ نہیں ہو سکتا. سال ہاں سال، 20 سال اپنا دل بنانے کی محنت کرتا تھا وہ سمجھدار حاجی جو حج کو جانتا تھا. یہ حج ہے کیا؟ کیا چیز ہے اس دربار کی حاضری؟ دل کی کیفیت ہر آن کیا ہونی چاہیے، ہر پل کیا ہونی چاہیے. اب کسی نے اپنے اخلاق اچھے نہیں بنائے، پہلے سے اپنے اخلاق پر محنت نہیں کی، مزاج میں غصہ ہے، اس نے غصے کو قابو میں کرنے کے طریقے بزرگوں سے نہیں پوچھے،
اس نے غصے کو کنٹرول کرنے کی مشق نہیں کی، تو یہاں تو گزر گئی زندگی 40-50 سال، اکثر غصہ بیوی پر نکلتا رہا، غصہ بچوں پر نکلتا رہا، ملازموں پر نکلتا رہا، غریبوں پر نکلتا رہا۔ اب یہ غصہ قدم قدم پر حج کو برباد کرے گا۔ اتنا غصہ حج میں آتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ ہم لوگوں نے جب بچپن میں تفسیر پڑھنی شروع کی، قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا، تو جب یہ آیت آئی کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ بھئی جو حج کے لیے جائے وہ 3 چیزوں سے بہت زیادہ پرہیز کرے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں سے ایک چیز تھی کہ حج میں جھگڑا نہ کرے۔ تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا کہ اللہ میاں نے یہ کیوں کہا ہے کہ حج میں جھگڑا نہ کرے۔ ارے بھائی حج میں کوئی جھگڑا کرتا ہوگا؟ جب ہم لوگ بچے تھے نہیں جانتے تھے تو سوچتے حج میں جھگڑا، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ جب پہلا حج کیا تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی 10 آیتیں اور اتار دیتے تب بھی کم تھی۔ اللہ معاف کرے، ہر قدم پر جھگڑا ہوتا ہے۔ آپ جب بمبئی ایئرپورٹ پہنچیں گے، کہاں سے جائیں گے آپ لوگ؟ ممبئی سے، تو جھگڑا شروع ہوگا۔ ابھی بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے تربیت میں کسی نے بتایا ہو، وہی جھگڑا شروع ہوگا۔ جھگڑا ہوگا ایئر انڈیا والوں سے، جھگڑا ہوگا ایئر لائن والوں سے، جھگڑا ہوگا ایئرپورٹ کے ملازموں سے، جھگڑا ہوگا آپس میں۔ کیوں جھگڑا ہوگا؟ غسل خانے 2 ہیں اور آپ سب احرام وہیں باندھیں گے، تو اب وہ جھگڑا ہوگا نہانے پر، وہ جھگڑا ہوگا احرام باندھنے پر۔ حاجی صاحب جھگڑ رہے ہیں، اب ہندو اسٹاف دیکھ رہا ہے کہ یہ جا رہے ہیں، یہ حج پہ جا رہے ہیں، جو وہاں غیر مسلم اسٹاف ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ مجھ سے کتنے آفیسرز نے کہا کہ مولانا کیا ان لوگوں کو اتنا نہیں سکھایا جا سکتا کہ حج یاترا پر جا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، ہمیں پولیس کو بلانا پڑ رہا ہے ان کو کنٹرول کرنے کا؟ کتنی شرم کی بات ہے۔ ہندو آفیسرز حاجیوں کو بڑی عقیدت و محبت سے دیکھتے ہیں اور ان کو باقاعدہ ان سے ہاتھ جوڑ کے پرارتھنا کرتے ہیں کہ صاحب ہم کو بھی دعا کر دیجیے گا، ہماری بچی بیمار ہے ذرا اس کے لیے دعا کر دیجیے گا، اور ہم جھگڑ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے حج کے سلسلے میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوئی محنت پہلے سے نہیں کی۔ غصہ کر رہے ہیں، ذرا سی بات پہ غصہ کر رہے ہیں، بہت جھگڑا ہوتا ہے۔ اور اگر ایسی ایئر لائن سے جا رہے ہیں، نام تو نہیں لوں گا، جو اکثر لیٹ ہوتی، تو پھر غصہ۔ اب حاجیوں اب ایئر لائن کے اسٹاف سے لڑ رہے ہیں، ہر جگہ غصہ۔ جہاز لیٹ ہو گیا اور کھانے کا انتظام کیا نہیں ایئر لائن نے، جو ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، تب جھگڑ لیں۔ اس کے بعد اللہ کی پناہ، جب اعلان ہوتا ہے کہ اب لائن لگائیے اور جہاز کے لیے روانہ ہوئیے، تو کیا مصیبت ہوتی ہے، کس طرح دھکم دھکا ہوتا ہے کہ میں پہلے۔ ایسی شرمندگی ہوتی ہے کہ زمین پھٹ جائے اور وہیں ہم دفن ہو جائیں۔ لڑ رہے ہیں سفید داڑھی والے اور لال داڑھی والے اور کالی داڑھی والے، احرام باندھے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اور میں بتاؤں، جو جتنا غصے ور ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ ستایا جائے گا۔ یہ عجیب نظام ہے۔ جو جتنا نازک مزاج ہوگا، جس کو گرمی زیادہ لگے گی، جس کو بھوک زیادہ لگے گی، جس کو پیاس زیادہ لگے گی، وہ اتنا ہی زیادہ حالات اللہ میاں حج میں ایسے بھیجیں گے کہ تم الٹے لٹک جاؤ۔ اور جو بیچارہ سیدھا سادہ ہوگا، ہر حال میں خوش، اس کے لیے کوئی پریشانی آئے گی ہی نہیں۔ یہ بہت پتے کی بات ہے۔ غصے کو یہیں کہیں رکھ کر جائیے گا اور واپس آنے کے بعد بھی اس کو نہ لیجیے گا۔ کسی ایسے بینک میں جمع کیجئے جو پیسے واپس نہ کرنے کے لیے ملک میں بدنام ہو چکا، وہاں غصہ جمع کیجئے۔ کئی بینک ہیں ہمارے جن کے بارے میں آج کل خبریں آ رہی ہیں، تو ایسے بینک میں غصہ جمع کر دیجیے، بھائی ہمارا غصہ لے لو اور اس کو کسی وجہ مالیہ کو دے دینا، ہم کو نہیں چاہیے، ہم واپس آ کے یہ غصہ نہیں لیں۔ تنگ آ جاتے ہیں لوگ، جہاز میں لڑتے ہیں، میں کھڑکی پہ بیٹھوں گا، میں ادھر بیٹھوں گا،
ایئر لائن والے جہاز حاجیوں کے احترام میں جانتے کیا کرتے ہیں؟ احترام میں کہ دیکھیے ہم نے سیٹ نمبر فکس نہیں کیا، آپ اپنے سہولت سے جس کو جو سیٹ اچھی لگے بیٹھ جائے، بس مہابھارت شروع۔ مجھے خود کہنا پڑا ایئر انڈیا کے مینیجر سے کہ آپ سیٹ متعین کیا کیجئے اور ڈنڈے والے پولیس والے بھیجا کیجئے جہاز، کہ کوئی آدمی اپنی سیٹ کے علاوہ کسی اور جگہ بیٹھے تو اس کو پٹائی کر کے ہٹاؤ۔ وہ بیچارے احترام کرتے ہیں کہ بھئی آپ عورتیں ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، اب کوئی کھڑکی والی سیٹ پہ بیٹھنا بہتر سمجھتا ہے، کسی کو الٹی آتی ہے، کسی کو بار بار پیشاب لگتا ہے، تو وہ ادھر والی سیٹ پہ بیٹھے گا جس کو جانا آسان ہو۔ وہ الٹا ہماری رعایت میں کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ جہاز میں لڑائی ہوتی تھی کہ اللہ، یہ حاجی جا رہے ہیں کہ ڈاکو جا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ کیوں ہے؟ انہوں نے سب طرح کی تربیت لی، ٹیکے بھی لگوائے اور سب کچھ کیا، لیکن اللہ کا تعلق نہیں سیکھا، صبر نہیں سیکھا، غصے کو قابو میں کرنا نہیں سیکھا، اپنے بھائی کو معاف کرنا نہیں سیکھا، برداشت کرنا نہیں سیکھا، یہ سیکھا ہی نہیں۔ حالانکہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حج کو رمضان کے بعد رکھا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پوری حکمت ہے کہ رمضان میں پورا مہینہ انسان نے زبان کو بھی قابو میں رکھا، آنکھوں کو بھی قابو میں رکھا، کان کو بھی قابو میں رکھا، گناہوں سے بچا، معاف کیا۔ جو اس سے لڑنے لگا اس نے کہا کہ نہیں بھائی میرا روزہ ہے، میں نہیں لڑوں گا۔ پہلے یہ پوری مشق کرائی، اور رمضان میں کے بعد شوال کا چاند نکلتے ہی حج کا موسم شروع ہو گیا۔ یہ تربیتی مہینہ اللہ نے پہلے رکھ دیا، اور اس لیے یہ بہت اچھا ہے کہ یہاں آپ نے یہ تربیتی کیمپ لگایا رمضان میں۔ بہت مبارکباد کے قابل ہیں آپ لوگ کہ آپ نے صحیح وقت چنا اس کے لیے، کیونکہ اس میں تو دل نرم ہوتے ہیں۔ پھر اعتکاف کے دن جس میں انسان چھوڑ دیتا ہے گھر بار کو، تو یہ تو چھوڑا اس نے 10 دن کے لیے اور آ کر پڑ گیا اپنے محلے کی مسجد میں۔ حج کیا ہے؟ حج تو کئی مہینے کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، اور صرف گھر نہیں چھوڑنا، محلہ نہیں چھوڑنا، وطن چھوڑ دینا، 7 سمندر پار چلا جانا ہے۔ تو یہ اللہ کے ماں سوا کو ترک کرنا، چھوڑنا۔ اللہ کی عبادت 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک اللہ تعالی جو کہے اسے کرنا، اور ایک جس کے چھوڑنے کو کہے اس کو چھوڑ دینا۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ان سے مل کر عبادت بنتی ہے۔ تو بہت اہم بات یہ ہے کہ بھائی غصے کو قابو میں کرنا سیکھ لیجئے، غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ لیجئے، برداشت کرنا سیکھ لیجئے، مسکراتے رہنا سیکھ لیجئے۔ سب سے اچھا حاجی وہ لگتا ہے جو مسکراتے ہوئے حاجیوں کی خدمت کرتا رہے۔ اتنی دعائیں ملتی ہیں اس حاجی کو۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اکثر قافلوں میں ایک آدھ آدمی ایسا ہوتا ہے، 1-2 لوگ بڑے خدمت کے مزاج کے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر قدم قدم پر رہبری کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہت عجیب، جتنی قابلیت یہاں ہوتی ہے وہ یہیں سب دھری رہ جاتی، سب بھول جاتا ہے آدمی۔ جن لوگوں نے حج پر کتابیں لکھی وہ بھی جب طواف کرنے اترتے ہیں تو مسئلے بھول جاتے ہیں۔ اس دربار کی ایسی ہیبت دل و دماغ پر ہوتی ہے کہ سب بھول جاتا ہے انسان۔ تو ایسے ساتھی بہت دعائیں لیتے ہیں جنہوں نے خدمت سیکھی ہو، جن کو خدمت میں کا شوق ہو، بہت دعائیں لیتے ہیں۔ جو خود نفلی طواف کم کر کے اپنے ساتھیوں کی خدمت کرتے ہوں، بہت دعائیں لیتے ہیں۔ دن میں خدمت کرتے ہیں، رات میں طواف کرتے ہیں۔ بہت ہر حاجی کے دل سے ایسی دعا نکلتی ہے۔ ایک کمرے میں کئی حاجی ٹھہرائے جاتے ہیں، اب وہ الگ الگ مزاج کے ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے لائٹ آف کرو ورنہ مجھے نیند نہیں آئی، دوسرا کہتا ہے بتی جلاؤ مجھے اندھیرے میں ڈر لگتا ہے۔ اب اسی پہ لڑائی شروع۔ پانی کا زیادہ استعمال کرنا یہ حاجیوں کی بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ چیزیں ہیں بھائی سیکھنے کی۔
اور یہ جو سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کا تعلق ان شکلوں والا یہ اپنے اندر اتار لیتے ہیں، تو موقع آتا ہے وہاں صبر کا، بار بار صبر کا موقع آئے گا۔ اب یہ تو صبر پہلے سیکھ چکا، اس کے لیے ہنستے مسکراتے برداشت کرنا آسان ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے معلم کی طرف سے کہ مدینے جانے کے لیے بس تیار ہے، سامان لے کر اتر جائیے۔ آپ سامان لے کے اتر گئے، وہاں بس کے نام کی کوئی چیز نہیں، بیٹھے رہیے فٹ پاتھ پر، ہاں آ رہی ابھی آ رہی۔ وہ جب آپ پوچھیں گے ابھی آتی بس ابھی آتی، بعض وقت 15 گھنٹے، بعض وقت 24 گھنٹے فٹ پاتھ پر بیٹھا رہنا پڑتا ہے۔ ہوٹل پیچھے ہے، آپ ہوٹل سے نکل کے سڑک پہ بیٹھے ہیں، جس ہوٹل سے آپ نکلے ہیں پیچھے آپ کے، اب آپ اس میں جا نہیں سکتے، اس لیے کہ اس ہوٹل میں اب اس معلم کے دوسرے حاجی آ گئے، اب بس لیٹ ہو گئی، وہاں کی ٹریفک میں، وہاں کی بھیڑ میں یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو اس وقت بہت غصہ آتا ہے حاجی، اور ایسی گالیاں دیتے ہیں وہاں بیٹھ کر معلم کو، اس کی ٹیم کو، اتنا برا بلا کہتے ہیں۔ اب اس وقت اگر یہ طے کر لے کہ اللہ ہم تو آپ کے مہمان ہیں، آپ نے بلایا حاضر ہو گئے، ہم جس قابل نہ تھے کہ یہاں آتے، یہی مہربانی آپ کی کہ آپ نے یہاں بلا لیا۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ذرا عافیت کا، سہولت کا معاملہ کر دیجئے، لیکن اللہ ہم کسی سے ناراض نہیں۔ تو وہی وقت آپ کا بجائے غصہ گرمی کرنے کے ذکر میں گزر جائے، نکالیے قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یہ ہے حج کی نزاکتیں، یہ ہیں حج کے اصلی مسائل۔ اگر ذکر میں، دعا میں وقت گزارنے کی عادت نہیں ہوئی تو کیا کریں گے عرفات میں؟ تھوڑی دیر اجتماعی دعا کوئی کرائے گا، 8-10 گھنٹے تو نہیں کرائے گا۔ عرفات میں آپ پہنچ جائیں گے صبح 9 بجے، 8 بجے، 10 بجے، اور عرفات کے وقوف کا وقت شروع ہوگا دوپہر 11:30 پونے 12 بجے سے، 12 بجے سے۔ اب اس کے بعد آپ کے اگر خیمے میں کوئی پرانے ساتھی موجود ہیں، کوئی بزرگ، کوئی عالم موجود ہیں، تو وہ اجتماعی دعا کرائیں گے۔ لمبی سے لمبی اجتماعی دعا ہوگی تو آدھے گھنٹے کی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اب مشق ہے نہیں لمبی دعا مانگنے کی رو رو کر، تو پڑ جائیں گے آپ، وہاں کو لیٹیں، وہاں لیٹیں، وہاں لیٹیں، کھانے کی فکر ہے، پیپسی کی فکر ہے، اس کی فکر ہے، اس کی فکر ہے، بہت وقت ضائع ہوتا ہے۔ عرفات کے میدان ایک ایک لمحہ قیمتی، چمٹ کر رو رو کے تڑپ تڑپ کے مانگیے اللہ سے، دنیا بھی مانگیے، دین بھی مانگیے، صحت مانگیے، کاروبار مانگیے، جو گھریلو پریشانیاں ہیں ان کو اللہ کے سامنے رکھیے، مغفرت مانگیے، جنت مانگیے۔ مانگتے مانگتے تھک جائیے، تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائیے، اللہ میاں سے باتیں کرنے لگیے، ذرا دیر ریلیکس ہو جائے، پھر مانگنا شروع کیجیے۔ تو یہ ذوق دعا کا اگر پہلے بنا ہوا ہوگا تب وہاں آسانی ہوگی۔ ابھی سے لمبی لمبی دعائیں اکیلے میں مانگنے کی عادت ڈالی۔ ہمارے ساتھی لوگ اجتماعی دعات میں آمین تو کہہ لیتے ہیں، لیکن اکیلے دعا مانگنے کی مشق بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ اکیلے ذکر کرنا، اکیلے تسبیحات، اکیلے قرآن مجید کی لمبی تلاوت، اس کی عادت ڈالیں، آپ کو بہت زیادہ نفع ہو۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ کنکری مارنے کے موقع پر اتنے بڑے بڑے حادثے ہر سال ہوتے ہیں، اکثر صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ اکرام مسلم ہمارے اندر نہیں اترا، بس ہم دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، صرف اس لیے کہ ہمیں عادت ہی نہیں ہے دوسرے کا خیال رکھنے کی، اس لیے، ورنہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایسے شاندار انتظامات وہاں کر دیے گئے، اس کے باوجود حادثے ہو رہے ہیں، صرف اپنی جلد بازی اور پھوڑ پن کی وجہ سے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ مشق کر لیجیے، یہ مزاج بنا لیجیے۔ تو یہ ساری محنتیں اپنی اندر تبدیلی لانے کی جانے سے پہلے ہوتی ہیں، وہاں یہ کام آتی ہیں، وہاں محنت کرنے کا موقع نہیں ملے گا کہ وہاں آپ صبر سیکھیں، شکر سیکھیں، تقوی سیکھیں، وہاں نہیں ملے گا۔ یہ چند باتیں ہیں جو میں نے یاد دہانی کے لیے کی
اور مکے سے مدینے حاضری، اللہ اکبر، راستے کا وقت کیسے گزرے. آپ تھکے ہوئے ہوں کوئی حرج نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگا لیجئے، بس میں آرام کر لیجئے، لیکن یہ کوشش کیجئے کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے، اگر 1-2 گھنٹے پہلے آپ راستے میں کہیں رکتی ضرور ہے گاڑی، تو میں تو اکثر یہ رائے دیتا ہوں لوگوں سے کہ مکے سے روانہ ہونے کے وقت تو سو جاؤ، بس جو کھانا ہو وہ کھا لو اور سونا ہو سو جاؤ. اس کے بعد آدھی دور چلنے کے بعد وہ گاڑی رکے گی، بس رکے گی، وہاں اتر جاؤ، نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھو، وضو کر لو، فریش ہو جاؤ، تاکہ اب مدینے کی جو محبت ہے، مدینے والے کی محبت، مدینے کی محبت، اس میں ڈوب جاؤ. اب کتاب نکالو، درود شریف پڑھنا شروع کرو، نعتیں پڑھنا شروع کرو، مدینے کی محبت کے جذبات اپنے اندر پیدا کرو، تاکہ مدینے میں داخلہ ہو تو غفلت کے ساتھ نہ ہو، محبت کے ساتھ ہو. جو وقت مدینہ منورہ میں گزرے اس میں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی صحیح حاضری دونوں درباروں کی نصیب فرمائے، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اللہ کے تعلق کے ان پہلوؤں کو ابھی جانے سے پہلے اللہ والوں کے پاس کیوں جانا پڑتا ہے؟ دیکھو، یہ چیزیں وہیں ملتی ہیں جہاں پہلے سے ہوں. صابن کی دکان پر کاغذ نہیں ملے گا، کاغذ کی دکان پر گوشت نہیں ملے گا، جو جگہ جس چیز کی ہے وہاں ملے گی. تو یہ جو اللہ کا تعلق ہے یہ ان کے پاس ملتا ہے جنہوں نے پہلے محنت کر کے اللہ کا تعلق حاصل کر لیا، ان سے ملتا ہے. ان کی صحبت کے بغیر، ان کے پاس کچھ وقت گزارے بغیر، ان سے یہ تعلق کے انداز سیکھے بغیر یہ چیزیں کسی کے دل میں پیدا عام طور پر نہیں ہو پاتی. اس لیے ایک بہت بڑی تیاری یہ ہے، چونکہ ادھر سے عام طور پر غفلت رہتی ہے، اس لیے میں نے اس وقت، پہلے سے ارادہ نہیں تھا لیکن اس وقت یہ دل میں خیال آیا کہ کسی طرح مجھے بھی کچھ ثواب مل جائے، آپ لوگوں کے سامنے اس پہلو پر بھی کچھ باتیں آ جائیں. کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ میں سے بہت سو کو ادھر توجہ کر دے، آپ دعا والے بن جائیں، آپ نماز میں رونے والے بن جائیں، آپ لمبے رکوع اور لمبے سجدے کرنے والے بن جائیں، آپ اخلاق والے بن جائیں، آپ معاف کرنے والے بن جائیں، آپ محبت والے بن جائیں، آپ پڑوسی کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، آپ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچا کر خود تکلیف برداشت کرنے والے بن جائیں. آپ کا حج نور علی نور ہو جائے گا اور ولایت کا نور لے کر انشاءاللہ ایسے لوگ واپس آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی قدم قدم پر دستگیری فرمائے، رہبری فرمائے، مقبول اور مبرور حج نصیب فرمائے. دعا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. اللہ، ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں. ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، در حقیقت ہم نہایت گندے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. اللہ پورے عالم میں، ہمارے ملک میں اور اس مجلس میں آپ نے اپنے جن بندوں کو حج کے لیے قبول فرمایا، اے اللہ انہیں قدر کی توفیق عطا فرما، شکر کی توفیق عطا فرما. اللہ، ہم خطا کار و قصوروار ہیں، ہمیں تو کچھ سلیقہ نہیں، ہم بے ادب، جاہل اور گنوار لوگ ہیں. اللہ، ہم اس دربار میں کیسے حاضر ہوں گے؟ اللہ آپ ہی سکھا دیجئے، ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پہلے ہی سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمیں تقوی عطا فرما، توکل عطا فرما، صبر و شکر عطا فرما، نماز اور دعا عطا فرما، حسن اخلاق عطا فرما، معاف کر دینے اور برداشت کر لینے کی عادت نصیب فرما.
اے اللہ ہر غلط کام سے ابھی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اگر ہم بری عادتوں کو لے کر چلے گئے اور وہاں بھی ہم نے بد نظری کی اور وہاں بھی ہم نے گناہ کیے اور وہاں بھی ہم جھگڑے اور غصہ کیا، اللہ پھر تو ہم شاید ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے جائیں. اللہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو گناہ وہاں کرتا ہے انسان پھر وہ زندگی بھر وہ گناہ نہیں چھوڑ پائے گا. اے اللہ، اللہ اسے برے انجام سے ہم سب کو بچا لیجئے، ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تمام حج کرنے والے، وہاں حاضر ہونے والے اپنے بندوں اور بندیوں کو قبولیت کے آداب سکھا دیجئے، قبولیت کے آداب سکھا دیجئے. مقبول و مبرور حج نصیب فرما، مقبول و مبرور حج نصیب فرما، مقبول مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما. دونوں درباروں کا اللہ احترام نصیب فرما، دونوں درباروں سے بھرپور فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اللہ پوری امت کے لیے اللہ حج کے اس عمل کو، اس سال کے حج کو ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا. اللہ توحید کے پھیلنے کا ذریعہ بنا. اللہ کفر و شرک اور فسق و فجور کے اللہ مٹ جانے کا ذریعہ بنا. مظلوموں کی مدد اور عدل کے نظام کے قیام کا ذریعہ بنا. اے اللہ ایمان کی ہوائیں چلا دیجئے. اے اللہ جان و مال کی حفاظت کے ساتھ لے جائیے اور عافیت کے ساتھ اپنے وطن واپس لائیے. اے رب کریم، اے اللہ، اللہ جو لوگ جن خاندانوں سے، جن شہروں سے، جن علاقوں، محلوں، برادریوں سے حج کرنے جا رہے ہیں، اللہ ان کی ذات کے علاوہ ان کے خاندانوں اور گھروں کے لیے اور ان کے علاقوں کے لیے اللہ ہدایت کے پھیل جانے کا فیصلہ فرما، ہدایت کے پھیلا دینے کا فیصلہ فرما. اے اللہ علم، ذکر، خدمت اور دعوت چاروں شعبوں کو اپنے صحیح اصولوں کے مطابق اے اللہ ان کے صحیح نہج پر قائم کروا دیجئے. اے اللہ ان تمام شعبوں میں لگے ہوئے اپنے بندوں کو قبول فرما، آپس میں محبت پیدا فرما. اے رب کریم، اے اللہ صحیح انداز سے احرام باندھنے کی توفیق عطا فرما. لبیک اللہم لبیک جب پڑھیں اللہ تو کلیجہ منہ کو آ جائے، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جائیں، کپ کپی طاری ہو جائے، خوف کی کیفیت طاری ہو جائے. اللہ اس دربار میں حاضر ہوتے ہوئے بے ادبی سے بچائیے گا، بدنگاہی سے بچائیے گا. اللہ بیت اللہ پر پہلی نظر جب پڑتی ہے تو آپ نے عجیب اعلان فرمایا ہے، جو مانگو گے دے دوں گا. اللہ اس پہلی نظر میں بھرپور دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سب سے سارے حقوق ادا کر کے جانے کی توفیق عطا فرما، سب سے معافی مانگ لینے کی توفیق عطا فرما. سب کو سے معافی مانگ لینے، خاندان میں اکثر لوگوں کے کسی نہ کسی سے جھگڑے ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے اور پیر پکڑ کے معافی مانگ لینے کی توفیق عطا فرما. اللہ اگر جھگڑے لے کر وہاں گئے تو شاید وہاں کی ایک نماز قبول نہ ہو، ایک دعا قبول نہ ہو. اللہ بڑی اہمیت کے ساتھ عقیدوں کی اصلاح کی فکر عطا فرما، معاشرت اور معاملات اللہ درست کرنے کی توفیق عطا فرما. حرام لقمے سے بچا، حلال کمائی کے ساتھ وہاں حاضری عطا فرما، حلال کمائی کے ساتھ، خالص حلال کمائی کے ساتھ وہاں حاضری کی توفیق عطا فرما. ورنہ ایک طواف بھی قبول نہ ہوگا، ایک دعا بھی قبول نہ ہوگی. اے اللہ انبیاء علیہ السلام بھی وہاں لرزتے اور کانپتے ہوئے جاتے تھے. اے اللہ ہم بے ادب گنوار لوگ، اے رب کریم، اے اللہ جانے کی خوشی بھی ہوتی ہے اور جاتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے. اے رب کریم کسی اچھے اپنے عاشق کا ساتھ نصیب فرما، کسی اللہ والے کا ساتھ نصیب فرما، حج میں اچھے ساتھی عطا فرما، راستے میں بھی اور وہاں کے قیام میں بھی، اور اللہ مناسک حج کو ادا کرتے ہوئے بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی. اللہ کیا جگہ ہے عرفات! آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا جو عرفات کے میدان میں حاضر ہو گیا اور اس نے مجھ سے وہاں معافی مانگ لی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو معاف کر دوں گا. اللہ پہنچا دیجیے گا، اللہ پہنچا دیجیے گا. ڈر لگ رہا ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کہیں اس سے پہلے ہی کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے یہ بدبخت نہیں آ پائے گا، اس کو مت آنے دو، اس کو پہلے ہی اٹھا لو، اس کی روح کو قبض کر لو، اس کی ٹانگ توڑ دو، یہ نہ وہاں آنے پائے. اللہ ایسی معذوریوں، محرومیوں، مجبوریوں، بیماریوں
اور ایسے تمام اسباب سے ہماری حفاظت فرما. عرفات کی بھی صحیح حاضری عطا فرما, منی کی صحیح حاضری عطا فرما. اللہ کنکریاں مارتے وقت اللہ ہم شیطانی جذبات کو ہمیشہ کے لیے اللہ ہم چھوڑنے کا وعدہ کر رہے ہوں, اور یہ وعدہ کر رہے ہوں کہ لعین شیطان بہت ہم نے تیری مان لی, اب آج کے بعد سے نہیں مانیں گے. اللہ ابراہیم و اسماعیل کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. حج کیا ہے؟ حج اصل میں ابراہیمی خاندان کی اداؤں کی نقل کرنے کی مشق کا نام ہے. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اسماعیل علیہ السلام کو یاد رکھ کر حج کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے بڑوں کو ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر کے پورا حج کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہماری عورتوں کو اللہ حضرت ہاجرہ کو یاد کر کے حج کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم, کبھی یہاں نماز پڑھیں کبھی وہاں نماز پڑھیں, اور نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال کریں شاید اسی جگہ میرے آقا نے سجدہ کیا ہو, شاید اسی جگہ حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق نے نماز پڑھی ہو. اے اللہ, ایک عشق و محبت کے جذبات کے ساتھ, ایک جنونی کیفیت کے ساتھ, ایک خوشی اور مستی کی کیفیت کے ساتھ اللہ مدینہ منورہ کی حاضری اور حج کے مناسک ادا کرنے اور حرمین کے قیام کو ہم سب کے لیے آسان فرما. اے رب کریم, اے اللہ, ہم اپنی جان, مال, اہل و عیال, دین و ایمان, ظاہر و باطن, جسم و روح, دنیا اور آخرت سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں. اللہ ہم ان میں سے کسی چیز کی حفاظت نہ کر پائیں گے. اللہ آپ ہی حفاظت کا فیصلہ فرما دیجئے. آپ رحیم و کریم ہیں, آپ بہت پیارے ہیں, آپ معاف کرتے ہیں. اگر آپ پیارے نہ ہوتے تو ہم ناہنجاروں کو کہیں اپنے دربار کے لیے قبول کرتے. اللہ آپ تو بہت پیارے ہیں, آپ کے اسی پیار کا واسطہ, محبت و شفقت کا واسطہ اللہ پورے سفر کو, اللہ ایک ایک قدم کو شریعت و سنت کے مزاج کے مطابق اللہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ, اے اللہ, 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 وہاں کا ایک ایک لمحہ اللہ صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم